فائنل ورژن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمارے پاس اس وقت آ چکا ہے۔ اب اس جگہ پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایمان بالکتب کے تقاضے کیا ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کر لیں۔ ایمان بالکتب کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے لیے وحی ربانی ایک مربوط سلسلہ ہے، یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے۔ کتابوں کا ایک مربوط سلسلہ آتا رہا اور انسانیت کو ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف دوروں میں مختلف ادوار میں انبیاء کو بھیجتا رہا، اور اس میں بالآخر خاتم الکتب قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایمان بالکتب کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلا تقاضا ایمان بالکتب کے حوالے سے یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے وحی الہی کو ناگزیر جانا جائے۔ دنیا میں انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے اور آخرت میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، یہ ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو 5 سینسز عطا کی ہیں، عقل، شعور، وجدان عطا کیا ہے، ان ساری کیپیبلٹیز کے ہونے کے باوجود انسان وحی الہی کا محتاج ہے۔ اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ممکن ہے نہ آخرت میں کامیابی ممکن ہے۔ ایمان بالکتب کا دوسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ وحی الہی کو ہر قسم کے امکان خطا سے پاک جانا جائے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کے اندر خطا کا امکان نہیں۔ انسانی کاوش ہو یا انسان سے متعلق کوئی امر ہو تو اس میں خطا کا امکان رہتا ہے۔ یہ ڈیوائن گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت اور ڈیوائن گائیڈنس وہ خطا سے، نقص سے، عیب سے، کمی کجی سے اور شک سے پاک ہوتی ہے۔ تیسرا اہم تقاضا ایمان بالکتب کا یہ ہے کہ نزول وحی کے مستقل سلسلے پر ایمان رکھنا، کہ وحی کا انقطاع نہیں ہوا، انسانیت پیدا ہوتی رہی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجتا رہا، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے، اور اس طرح وہ ہم تک پہنچتا رہا، انسانیت تک پہنچ رہا۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 34 ہماری توجہ چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قوم فرعون کی مذمت کرتے ہوئے سورہ مومن میں فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا حَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، اس کے بارے میں تم شک ہی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ تو گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، یہ انسان ہی تھا کہ جو یہ اس نہج پہ اور اس طریقے سے سوچنے لگا۔ چوتھا اہم تقاضا ایمان بالکتب کا یہ ہے کہ وحی کو ایک خارجی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کے طور پہ تسلیم کرنا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ رب العزت کا فرمان سورہ الجن آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے، سو اپنے غیب پر سوائے پسندیدہ رسولوں کے کسی کو اطلاع نہیں کرتا، مسلط نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور جب چاہے جتنا چاہے اپنے انبیاء کو علم غیب سے وافر مقدار میں حصہ عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، اور پیغمبروں کے ذریعے سے وہ کتاب کا پیغام انسانیت کی رہنمائی کے لیے آتا رہا۔ پانچواں تقاضا ایمان بالکتب کا یہ ہے کہ قرآن کو سلسلہ وحی کا جامع اور خاتم ماننا،
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنی رہنمائی آتی رہی وہ جامع صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جمع کر دی ہے اور قرآن مجید پر ختم کر دی ہے۔ دس از دا فائنل ورژن آف دا ڈیوائن گائیڈنس۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن گائیڈنس کا فائنل ورژن ہے۔ پہلے جتنی ٹیچنگز آتی رہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جامع بنا کر اس میں جمع کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی انسان جو مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلی کتابوں پر ایمان تو رکھے، مگر اب اس پر قابل عمل جو ٹیچنگز ہیں وہ قرآن مجید کی ہوں گی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں میں نے پہلے عرض کیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اہل ایمان وہ ہیں جو صرف آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور آپ سے پہلے ہونے والی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو پہلے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کا ضابطہ حیات طے کرنے کے لیے اب قرآن مجید پر مکمل طور پر ریلائے کرنا ہوگا۔ لیکن پہلی آسمانی کتابوں پر اصلاً حق کے طور پہ ایمان رکھنا کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پہ آتی رہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور قرآن مجید پر اپنی ڈیوائن